السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار استخارے کے بارے میں یہ سبق ہے۔ پہلے تو ایک حدیث سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ہر معاملات میں استخارے کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک اور اہم بات کہ استخارہ آج کل عام طور سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں، مولوی صاحب فلاں زمین خریدنی ہے، ذرا استخارہ کر دیجئے، آپ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، استخارہ کر دیجئے، مجھے شادی کرنی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، بھائی جس کو نکاح کرنا ہو وہ استخارہ کرے، جسے زمین خریدنی ہو وہ استخارہ کرے۔ ہم تو یہ دعا کریں گے کہ آپ کے لیے اگر خیر ہو تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے مقدر فرمائے، اور اگر آپ کے لیے شر ہو تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ خیال رکھنا، استخارہ دوسروں سے نہیں کروایا جاتا، خود آدمی استخارہ کرے۔ ہاں، ایک بات کی گنجائش ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا بڑا ہوا، کہیں مانگا ڈالا تو بیٹا بھی کرے، ماں باپ کا اختیار ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے گھر میں یہ بہو لانے والے ہیں، یا گھر میں جو ہے فلاں کو داماد بنانا ہے تو مناسب ہے کہ نہیں، استخارہ کرے۔ تیسری ایک اہم بات کہ استخارے کے سلسلے میں جو حدیث میں باتیں آئی ہیں وہی مقدم رکھیے۔ کئی لوگ کئی نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، وہ علماء کا تجربہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں جب ہمارے پاس سونا موجود ہے تو لوہا کیوں اختیار کریں؟ ہمارے پاس جب بخاری شریف کی روایت موجود ہے تو ادھر ادھر کی چیزوں میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر ایک اہم بات اور سن لیجئے استخارے کے سلسلے میں، جو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ سمجھتے ہیں خواب آئے گا، یا خواب کے اندر جو ہے میں اس سے بات کروں گی وہ پتہ چلے گا، یا میں اس سے شادی کر رہی ہوں یہ پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی خواب نہیں آتا لیکن دل کے رجحان کی طرف اللہ تعالیٰ دل کا رجحان کرتے ہیں، اس طرف کہ دل مائل ہوتا ہے اس طرف۔ لیکن ایک شرط ہے، جو زمین آپ کو خریدنی ہے، یا جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، یا جس لڑکے سے نکاح کرنا ہے، پہلے اس کی محبت دل سے نکال دیجئے، اس کا خیال نکال دیجئے۔ اگر اس کا خیال دل و دماغ میں ہوگا تو خواب میں وہی زمین آئے گی، خواب میں وہی لڑکی آئے گی، خواب میں وہی لڑکا آئے گا۔ یہ خیال رکھنا، پہلے نکال دیجئے اپنے دل و دماغ سے، اور معاملہ صرف اللہ کو سونپیے، کہ اللہ کو سونپیے تو پھر جو خیر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر مقدر فرمائے گا، شر ہوگا اللہ تعالیٰ خود بچا لے گا۔ بعض مرتبہ نہ خواب آتا ہے نہ دل کا رجحان ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل سکتا میں کیا کروں کیا کروں۔ آپ مستقل جو ہے استخارہ کرتے رہیں، 2 دن 3 دن 4 دن۔ اب روزانہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں، مختصر دعا بھی آتی ہے استخارے کی، اللہم خر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر۔ یہ بھی بات صحابہ سے منقول ہے کہ اگر مختصر معاملہ ہوتا تو فوراً یہ دعا پڑھ لیتے، اسے مختصر استخارے کی دعا کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر نہ آوے تو ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کو سونپ دیا کرو۔ ہر نماز کے بعد اتنا جملہ کہہ دو، اے اللہ میرے جتنے معاملات ہیں تو جو خیر ہو اس طرف مجھے لے چل، شر ہو تو مجھے اس سے بچا لے۔ یہ بھی ایک قسم کا استخارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے
کہ روزانہ اپنے معاملات کو اللہ کو سونپو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر ہی کی طرف لے جائے گا، شر سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. یہ یاد رکھنا. اس لیے کبھی کبھار جو ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پہلے حضرت عائشہ کی منگنی کسی اور جگہ ہو چکی تھی. صدیق اکبر نے کسی اور جگہ حضرت عائشہ کی منگنی کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت ابو بکر کے ذہن میں تھا بھی نہیں. صدیق اکبر وہاں گئے شادی کی تاریخ لینے کے لیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ چلو بھی اب بچی کا نکاح کی تاریخ لینے کے لیے کہ بچی بڑی ہو رہی ہے، بھی تمہارے لڑکے کے ساتھ بات طے ہوئی تھی. بس وہاں جب گئے تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا پتا چلا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، ہمیں ایسا پتا چلا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ تو محمد کے دین پہ چل رہی ہے. صدیق اکبر وہیں سے اٹھ کر آ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. اس قسم کے بہت قصے حدیثوں کے اندر آتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر بیان نہیں کر سکتا. میں نے بیانوں میں کئی مرتبہ کہے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوب پر آ رہے ہوں گے، وہاں دیکھ لینا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ استخارے کی مستقل دعا پڑھتے رہیں. لمبی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. حدیث شریف میں آتا ہے جو دعا پڑھتا رہے گا کبھی بھی وہ نامراد نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، کبھی حالات میں نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے معاملات ہو، جو خیر ہو اللہ تعالیٰ اس طرح مقدر کرے، اور شر ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے لا الہ الا اللہ سیدھا آج تک پہنچ گیا میرا، میں نے پڑھا پہنچ گیا، یقین ہے مجھے. اور اللہ اکبر پڑھا، آسمان اور زمین کے درمیانی حصہ اجر و نور سے بھر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. اور علماء نے لکھا ہے، یہ مضمون بہت دھیان سے سنیے اور کئی لوگوں تک پہنچائیے کہ آج کل کینسر کی بیماری عام ہو رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کینسر کی بیماری کے جو اسباب ہیں، کئی اسباب ہیں، ان سببوں میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے، اور خون جو خراب ہوتا ہے وہ سڑے ہوئے گوشت کھانے سے خون خراب ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کا کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. یہ تو علماء نے نہیں لکھا، یہ تو قرآن میں ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ دیکھو کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت جو ہے تم کھاؤ؟ تو مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، سڑا ہوا گوشت. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یا عورت زیادہ غیبت میں مبتلا ہوں گے ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. کہ تو قرآن کی چیز ہے کہ غیبت کرنا، اس لیے یہ غیبت کا مرض آج ہماری مجلسوں میں بہت عام ہے. اس لیے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی جائے، بہت ایسے مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. قرآن شریف میں ہے کہ کسی کی ٹوہ میں رہنا یہ نفاق کی نشانی ہے. کسی کی بھی غیبت نہ کرو، خاص طور سے علماء کی غیبت تو بالکل نہ کرو. یہ بیماری ہمارے حلقے میں اتنی عام ہو رہی ہے، اتنی عام ہے کہ اس میں عوام، خواص، پڑھے لکھے
سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں خواص جو ہے وہ محفوظ رہتے تھے، لیکن اس میں خواص بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کینسر کی بیماری علماء نے لکھا ہے جو ہوتی ہے، جو زیادہ غیبت کرے گا کیونکہ اس کا خون خراب ہو جائے گا، مردار بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے وہ قرآن کے نظریے سے، تو اس لیے اسے جو ہے کینسر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ علماء حقہ نے لکھا ہے۔ اس کے لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بس ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تو غیبت کرنے سے بھی بچا اور غیبت سننے سے بھی بچا، اور ایسے مجلسوں سے تو ہماری حفاظت کر کہ جس میں غیبتیں ہو رہی ہوں۔ یہ مرض کسی زمانے میں عورتوں میں عام ہوتا تھا، لیکن اب تو عورتیں اور مرد سب برابر ہو رہے ہیں، اور ایسا مرض ہے کہ اسے آدمی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ اور زیادہ خطرناک بات کہ اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا۔ بے غیبت مت کرو بھائی، تو لانا مولوی صاحب غیبت نہیں کر رہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں بھائی تمہیں ہمیں کیا پڑی ہے کسی کے معاملے میں، اپنا تعلق اللہ سے رکھو۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ۔ آج میری رائے یہ ہے کہ ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہم لے لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ میرا سبق ملتے ہی آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرمائے، اور حرام بستروں سے اس امت کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے، اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہماری آنکھیں میلی ہو گئیں، ہمارے آنکھوں کے میل کو دور فرما دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما لے، اور ہر فرد امت کو اللہ دین کا داعی بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ پہلے میں ایک روحانی وظیفہ دے دیتا ہوں جو کسی حدیث میں نہیں ہے، علماء حقہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ اولاد کے طالب ہیں، محروم الاولاد، کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، بیچارے تمنا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں نیک صالح اولاد دے، تو ان کے لیے علماء نے لکھا ہے، اور یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 2 صفحہ 178 پر بھی لکھا ہے کہ آیت ہے قرآن شریف کی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ سورہ شورى کی آیت ہے، یہ امیج بن کے آ جائے گا انشاءاللہ آپ کے پاس۔ جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ یہ آیت 133 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی دونوں پیئیں۔ بس اس میں شرط اتنی ہے 133 مرتبہ پڑھنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس لیے فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرو۔ فجر کی نماز پڑھی اور اپنا مسجد و جماعت بیٹھے، اشراق وغیرہ پڑھ لی اطمینان سے، گھر پر آئے، یہ 133 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی پیتے رہیں 40 دن تک۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد دے گا انشاءاللہ، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، علماء حقہ نے لکھا ہے، اور الحمدللہ کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی
تو وہی کے برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ٹینشن میں ڈالنا، موبائل پر ستانا، واٹس ایپ پر ستانا، یہ سب آ جاتا ہے اس میں، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جانور کو گالی دینے والا بھی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا یہ بہت بری عادت ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں، اگر در حقیقت ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ان کی تعلیم کو سچی سمجھتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں ہمارے نزدیک سبب شفا اور صحت قرار دی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ لیکن ہماری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ترقی کر سکے۔ یہ بہت زبردست فتنوں میں امت مبتلا ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث بہت درد بھری حدیث ہے، اسے بار بار سنتے رہیے، اپنی اولادوں کو سنائیے، اپنے دل کے اندر اسلامی غیرت کو جگائیے۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے، یہ امت تجھے پسند آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ میں نے ایک مرتبہ پڑھا، میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا۔ آپ جتنی مرتبہ پڑھو گے آپ کے لیے بھی لگ جائے گا، اور فوراً لگے گا، یہ نہیں کہ گھنٹے کے بعد لگے گا، نہ فوراً لگے گا پڑھتے ہی۔ اس لیے جتنے درخت لگانے وہ پڑھ لیجیے آپ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نبوی نسخہ۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر اس کے بدلے میں 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لیے مخصوص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس کے لیے اذان کے بعد کی دعا مانگ لینی چاہیے۔ اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی بھی دعا ہے،
اور ساتھ تو جو آدمی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا وہ سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو گیا. اس لیے اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. مؤذن جب بھی اذان دے مائیں بہنیں بھی فوراً متوجہ ہو جائے. کام چھوڑ دیجئے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو تو تھوڑا سا فارغ ہو جائیے. اللہ کی طرف سے ایک اذان دینے والا پکارنے والا پکار رہا ہے، ہم جو ہے باتوں میں مشغول ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ جواب دیجئے. البتہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. کبھی جو ہے حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح بھی پڑھ لیجئے، اور کبھی حی علی الصلاح بھی پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیجئے. کوئی عرض کی بات نہیں ہے، تاکہ ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے. اب پڑھیے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسے پڑھتے رہیے. یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے. جب بھی نامناسب حال آئے اس کو پڑھتے رہو. قرآن شریف میں تذکرہ ہے کہ جب صحابہ پر نامناسب حال آئے انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فوراً اللہ تعالی کی طرف سے جواب آ گیا. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ تعالی نے ان کے غموں کو خوشیوں سے بدل دیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کے غموں کو تو خوشیوں سے بدل دے، اور اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اور اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. اذان کے متعلق یہ سبق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، دعا قبول ہوگی. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. دعا کی قبولیت کا 90 نسخہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے کہ دعا قبول کرانی ہو تو یہ ترتیب ہے، مؤذن جیسا کہے ویسا کہو، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالی سے مانگو. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما. اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا
وَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا. یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، پھر ہم تک پہنچی. تفسیر کی کتابوں میں یہ دعا ملتی ہے، مسند احمد میں کئی حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ملتی ہے. یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے. پھر سے پڑھ لیجئے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور مجھے تیرے دین کے کاموں کے لیے قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اب حدیث سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تم پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں، نہ زیادہ صدقہ، کچھ بھی نہیں کیا زیادہ میں نے. ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. آج تو ہم سب نیت کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ پڑھو، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے رسول سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تجھ سے تیرے نبی سے بہت محبت ہے. اتنا کم سے کم زبان سے تو کہو. تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا. دعا کرتا ہوں، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما. اے اللہ خاموش فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما. اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے. اے اللہ علم اور تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم کو حلال مال و منال عطا فرما. اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد فرما. اے اللہ عشق اور فسق سے بچا لے. اے اللہ عشق اور فسق سے بچا لے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، دھیان سے اپنا ایمان تازہ کیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ ہمارے ایمان کو تو قبول فرما، اسی ایمان پر دنیا میں رکھ، اسی ایمان پر موت دے، اسی ایمان پر قبر میں رکھ، اور اسی ایمان پر اللہ حشر کا میدان میں اٹھا، اور اسی ایمان پر تیرے اور تیرے نبی کی ملاقات کرا، اور اسی ایمان پر تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جنت میں داخل فرما. آمین آمین. جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین آمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے. جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن نے کہے ہیں. البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس لیے کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ مؤذن جیسا کہے ویسا ہی کہہ دو، حی علی الصلاح کہہ دو، کبھی حی علی الفلاح کہہ دو اس کے ساتھ ساتھ، اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دو، تاکہ وہ حدیث پر بھی عمل ہو جاوے، یہ حدیث پر بھی عمل ہو جاوے. لیکن فضیلت کتنی ہے کہ یقین کے ساتھ کہے. جہاں مؤذن اذان دینا شروع کرے اور کہے اللہ اکبر تو آپ بھی یقین کے ساتھ کہے اللہ اکبر. وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی یقین کے ساتھ کہیں، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. یہ جنت میں داخل ہونے کا بہت آسان نبوی نسخہ ہے. روزانہ اذانیں ہم سنتے ہیں لیکن اذان کا جواب دینے کی بھی فرصت ہمیں نہیں ملتی. علامہ اقبال کہا کرتے تھے ملاقات عروج پر تھی اذا کا جواب بھی نہ دیا اقبال. ملاقات عروج پر تھی یعنی بیزی تھے، ملاقات عروج پر تھی اذا کا جواب بھی نہ دیا اقبال. صنم جو روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں. حالات آئے اب خود مؤذن بن گئے. اس لیے اچھا حال ہو یا برا حال ہو، ہر حال میں اذان کا جواب دینا چاہیے اور یقین کے ساتھ دینا چاہیے. تو یقین کے ساتھ جواب دینے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے عافیت کے ساتھ. اب پڑھیے میرے ساتھ، ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ. صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھتے رہیے، اس سے جو ہے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث متجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں ہے، حدیث نمبر 1295. اس کا پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دیجئے. یہ روزانہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. سلام بہت زبردست دعا ہے، یہ ذہن میں رکھنا.
بہت زبردست دعا ہے، تحیۃ مبارکۃ طیبہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ اس لیے کوئی مومن کسی مومن کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے، چاہے آہستہ جواب دو۔ اور یہ سعادت مندی کی چیز ہے کہ روزانہ سلام کے ذریعے سے آپ کی صبح ہوتی ہے، اور سلام کے ذریعے سے آپ کی دوپہر ہوتی ہے، اور سلام کے ذریعے سے آپ کی شام ہوتی ہے۔ اب سنیے، پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ یہ دعا۔ اذان کے بعد کی دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے وہ دعا یہ نہیں ہے، یہ الگ دعا ہے، اسے بھی سیکھ لیجئے۔ میں آہستہ آہستہ آپ کو پڑھوا رہا ہوں، امیجز بنانا شاید مشکل ہوگا، لیکن آپ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور اپنی حاجت بھی مانگ لیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا مانگ لیجئے۔ کئی پریشان بیوائیں ہیں بیچاری، کئی پریشان مطلقائیں ہیں، کئی پریشان مرد ہیں، وہ روتے ہیں تو ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ ان کے آنسو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی پریشانیوں کے دور کرنے کا یہ نبوی علاج ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها وجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا۔ یہ دعا آپ کو ملے گی بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 26 پر، اور اوپر کا حوالہ ہے حسن حسین صفحہ 118 پر۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو پریشان حال ہوں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو روحانی امراض میں مبتلا ہوں، ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اے اللہ تو ان کو بھی اس سے تو نجات دلا، اور تیری نبی کی محبت ان کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں تو پیدا فرما، اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ اب جو ہے نصیحت سنیے، خاص طور سے یہ نصیحت میاں بیوی دونوں کا ہے۔
کہ آپ کا شوہر جب تجارت کے لیے جائے تو آپ چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دعا کریں تو روزی میں برکت ہوگی۔ ایک وقت تھا جب کہ خاوند حضرات تجارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلے پر بیٹھ کر چاشت کی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ ان کی بیویاں اپنے دامن پھیلا کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی تھی کہ اے اللہ، میرا خاوند اس وقت رزق حلال کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے کام میں برکت عطا فرما۔ عورت رو رو کر دعا مانگ رہی ہوتی تھی، اللہ تعالی مرد کے کام میں برکت دے دیتا تھا۔ مسلمان معاشرے میں عورت جو ہے وہ گھر کی رانی کا درجہ رکھتی ہے، لہذا گھر کے ماحول کا دار و مدار عورت کی دینداری پر موقوف ہوتا ہے۔ عورتیں اگر نیک طبع ہوں گی تو بچوں کو بھی دینی رنگ سے رنگ دیں گی۔ پس مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بالخصوص محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ فرانس کے جو بڑے عقل مند لوگ تھے ان میں سے کسی کا مقولہ ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ امت مسلمہ کو مسلمان لڑکیوں کی دینی تعلیم اور تربیت پر محنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ماں کی گود سے ہی دین کی محبت اور عمدہ اخلاق کی دولت پائیں اور آسمان پر آفتاب اور مہتاب کی طرح نور برسائیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کئی پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھی۔ جس طرح مرد عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی عبادت کر کے اللہ رب العزت کا تعلق اور اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ نے تنور پر روٹیاں پکوائیں اور ان کو اپنے سر پر رکھا اور چلتے ہوئے کہنے لگی، اے بہن، میرے تو 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی پک گئیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ عورتیں جتنی دیر روٹی پکنے کا انتظار میں بیٹھتی تھی ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ اس دوران میں 3 پارے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ یہ نصیحت کی بات میں نے بیان کی ہے، یہ میری کتاب بکھرے موتی میں سے میں نے لی ہے، جلد 7 صفحہ 203 پر یہ چیز ہے۔ اسے بہت دھیان سے سن بھی لو اور پڑھ بھی لینا اور اپنی بیوی بچوں کو بتا بھی دینا تاکہ ہمارے گھر میں معاشرہ ٹھیک رہے۔ ہمارے گھر سے ٹی وی نکلنا چاہیے۔ آج تو شوہر نکلا کاروبار کے لیے اور بیگم جو ہے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی، شوہر نکلا جو ہے وہ کاروبار کے لیے اور بیگم جو ہے موبائل لے کے بیٹھ گئی، کسی کو واٹس ایپ کر رہی ہے، کسی کو جو ہے میسج بھیج رہی ہے، کسی کو یہ کر رہی۔ شوہر گیا، اب ذمہ داری پوری ہو گئی، بچے بھی اسکول چلے گئے، اب ذرا فارغ ہوں تو میں ذرا واٹس ایپ دیکھ لوں، موبائل دیکھ لوں، بات کر لوں، سہیلیوں سے بات کر لوں۔ وقت ضائع نہیں کیا کرتے، کچھ پتا نہیں کس وقت جو ہے موت کا فرشتہ آ جائے اور لے کے چل دے۔ دنیا پر دنیا مقدر میں جتنی ہوگی اتنی آ جائے گی۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، دنیا ہاتھ سے نکل گئی غریب ہو جاتا ہے، یہی دنیا دل سے نکل گئی ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی فقیر بن جائے، نہ، دنیا کو جو ہے دل سے نکالو۔ بہت اچھا ہے وہ پیسہ جو جیب میں ہو دل میں نہ ہو، اور بہت برا ہے وہ پیسہ جو دل میں ہو اور جیب میں نہ ہو۔
اس لیے دل سے دنیا نکالو، اور اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب حلال مال و منال کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ کرے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کا ٹائٹل ہے اقامت کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اب حدیث سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. روزانہ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر، اقامت ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ صاحب دیکھو اقامت ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو آدمی جو ہے ایک سوچ لے، کچھ میں بھی اقامت کہی جائے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، عافیت مانگ لے، بھلائی مانگ لے، کہ پریشانی کے دور ہونے کی دعا مانگ لے. یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. ادھر ادھر آدمی جو ہے متوجہ نہ ہو، بلکہ مکمل طریقے پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اب پڑھیے میرے ساتھ، یہ حدیثیں یاد کر لیجیے. آپ روزانہ نماز کے وقت میں جب آپ جاؤ گے، اذان کے وقت میں یہ حدیثیں یاد کر رکھو گے تو آپ کی ایک عادت پڑ جائے گی. حدیث آٹومیٹک یاد آ جائے گی آپ کو. بلکہ اگر ذہن اچھا ہے تو اس کا حوالہ بھی یاد کر لیجیے. 1-2 دن خالی یاد کرو گے تو آپ کو یہ حدیث یاد ہو جائے گی. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ، تیرے ذکر پر اور تیرے شکر پر اور اچھی طریقے سے ہم تیری عبادت کریں اس پر. اے اللہ تو میری مدد فرما. تیری مدد شامل حال ہوگی تو میں تجھے یاد کر سکتا ہوں، تیرا شکر کر سکتا ہوں، تیری عبادت کر سکتا ہوں. تیری مدد شامل حال نہ ہوئی تو اے اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو ہماری مدد کر، اے اللہ تو ہماری مدد کر. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، نماز کے بعد بھی مانگتے رہنا چاہیے اور پورا دن بھی مانگتے رہنا چاہیے. اے اللہ، میں اب میں دعا کر رہا ہوں کہ اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. اے اللہ، ہنسی مذاق میں بھی جو گناہ کیے ہوں انہیں معاف فرما دے. اے اللہ، جو مرد و عورت ناجائز عشق میں مبتلا ہو اسے اس ناجائز عشق سے نجات دے دے. اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. اے اللہ، ہم سب کو تو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ، ہماری صورت تو نے اچھی بنائی، اب ہماری سیرت بھی اچھی بنا دے. اے اللہ، ہماری تحریر اور تقریر کو قبول فرما. اے اللہ، ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما. اے اللہ، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ، ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.